بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچوں، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے سویکس کا 9th کلاس چیپٹر نمبر 3 اور ذرائع ابلاغ کا فلاحی ریاست میں کیا کردار ہوتا ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں جی، ذرائع ابلاغ سے کیا مراد ہے؟ یہ تو ایک شارٹ آنسر کویشچن جو ہے وہ بنتا ہی ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جو مختلف قسم کی خبریں ہوتی ہیں کہ آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، یہ باتیں آپ کو کہاں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ جی رابعہ۔ کمپیوٹر سے، جی انٹرنیٹ، موبائل، ویری گڈ، اور ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے۔ اور چلیں آپ بتائیں جی۔ ٹی وی سے، اخبار سے، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اور مختلف قسم کے جو ڈائجسٹ رسالے یا جیسے آپ نظریہ پاکستان ٹرسٹ گئے تھے وہاں پر آپ کو ملے اور وہاں سے آپ کو معلومات ملی، ویری گڈ جی۔ تو بیٹا، سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ ذرائع ابلاغ سے کیا مراد ہے؟ یہ اس کے ابلاغ کے ذرائع تھے، تو سب سے پہلا نشان لگائیں یہاں پر پہلی لائن میں، دیکھیے ذرائع ابلاغ میں اخبارات، رسائل، ریڈیو اور ٹیلی ویژن شامل ہیں۔ یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ذرائع ابلاغ سے کیا مراد ہے تو یہ آپ آنسر کریں گے، لیکن ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کمپیوٹر میں، جیسے کہ رابعہ نے ہمیں بتایا کہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ، تو یہ ایک اچھا اضافہ ہے کمیونیکیشن کے لیے۔ تو ذرائع ابلاغ قومی زندگی کے معاشرتی، یعنی ہمارے معاشرے کے اوپر معاشی اور سیاسی میدان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب ایک بات کمیونیکیٹ ہوتی ہے، ایک بات جلدی سے ہمیں پتہ چل جائے، مثلاً چیزوں کے ریٹس ہیں یا جو ہے وہ کسی کا حکومتی لیول پر آنا جانا، یا کل سٹاک مارکیٹ کے جو ریٹس ہیں معاشی طور پر اگر ہم دیکھیں، سیاسی میدان میں کیا ہو رہا ہے، یہ ساری خبریں جو ہے وہ ہمیں ذرائع ابلاغ سے ملتی ہیں۔ تو یہ انیشیٹو جو ہے وہ آج کل آپ دیکھ بھی رہے ہیں، گورنمنٹ لیول کے اوپر اس حوالے سے کافی کام ہوا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، جس میں ورچوئل یونیورسٹیز، انٹرنیٹ، وائی فائی فری وائی فائی ہونا، اور کمیونیکیشن کے ذرائع جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ چیزیں جب تبدیل ہوتی ہیں، تو ای کامرس یعنی آن لائن پرچیزنگ، سیلنگ کا کاروبار جو ہے معاشی اعتبار سے جو ہے وہ اسٹرانگلی جو ہے وہ ہوا ہے، یعنی ملک نے جو ہے اس حوالے سے ترقی کر رہا ہے۔ تو ایک جو فلاحی ریاست کی شارگ کی حیثیت رکھتی ہے، یہ جو کمیونیکیشن ہوتے ہیں نا، یہ ایک طرح سے کسی بھی فلاحی ریاست کے اندر نا ایک شارگ، یعنی کہ بگ وین جو ہوتی ہے ہمارے جسم کی مانند، جس سے اس نے خوراک لینی ہے، سانس لینی ہے، اگر کمیونیکیشن کو بند کر دیا جائے نا، جیسے کہ کئی صورتوں میں انٹرنیٹ سروسز بند ہوتی ہیں، کمیونیکیشن بند ہو جاتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ اس صورت کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا جو کمیونیکیشن ذرائع ابلاغ ہے وہ ہر طرح سے جاری رہنا چاہیے۔ پھر ہے جی، یہ حکومت کا ایک طرح سے MCQs ہے، حکومت کا چوتھا ستون بھی ہے میڈیا۔ اس کو اگر ہم حروف عام میں کہیں تو ہم اس کو ذرائع ابلاغ کو ہم میڈیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب وہ میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ سارے میڈیم جو ہے وہ ایک طرح سے کمیونیکیشن کریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ MCQs بھی بن سکتا ہے کہ حکومت کا چوتھا ستون کون سا ہے؟ حکومت کا چوتھا ستون جو ہے وہ میڈیا ہے۔ تو پہلے 3 ستون کون کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ کہ میں بتاؤں؟ حکومت چلانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ مقننہ ہے، جہاں پر جو ہے وہ ریاستی قوانین بنتے ہیں، انتظامیہ ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہے میڈیا جو ہے، میڈیا میں سوشل میڈیا ہے، عوام ہے، اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہے، یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں حکومت کو چلانے میں اور ان کی رہنمائی کرنے میں۔ ان پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، یہ آزادی رائے بھی ہے، کیونکہ یہ عوام میں سیاسی شعور اور قومی شناخت کے جذبات کو پیدا کرتا ہے۔ کوئی بھی سیاسی، مذہبی یا جو ہے وہ قومی تہوار ہوتا ہے تو میڈیا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شجرکاری ہے، فار ایگزامپل کہ درخت لگانے ہیں، سپورٹس ہے، کوئی بھی کام ایسا ہوتا ہے، 14 اگست ہے، 23 مارچ ہے، 5 فروری ہے،
تو اس طرح کے جتنے بھی ایونٹس آتے ہیں، دن آتے ہیں، 23 مارچ ابھی گزرا، ہم لوگ آپ کو لے کر بھی گئے، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں سب سے زیادہ کمیونیکیٹ جو کرتا ہے وہ سوشل میڈیا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمارے اندر جو ہے اویئرنیس آتی ہے، ہمارے جذبات جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے محب وطن ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جب ہم جو ہے ذرائع ابلاغ سے ملی نغمہ سنتے ہیں، قومی ترانہ سنتے ہیں، تو ہم جو ہے پرجوش ہو جاتے ہیں، اپنے وطن سے محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کے اندر جب ہم تفصیل میں جائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ نیچے دیکھیں کہ پہلا نمبر ہے اخبارات اور رسائل میں۔ ذرائع ابلاغ کا سب سے اہم ذریعہ اخبارات اور رسائل ہیں، جو عوام کے رائے عامہ پیدا کرنے، تعلیم حاصل کرنے، منصوبہ بندی کرنے، صحت و صفائی اور دیگر ضروریات زندگی میں مدد ثابت کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی مسائل ہوں یا کوئی خبر پہنچانی ہو تو اخبارات کے اشتہارات میں، اخباروں کی خبروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، یا ہمیں اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنا ہے تو ہمیں کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے، ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسے صاف رکھنا ہے۔ اویئرنیس کے طور پر بھی یہ اخبارات اور رسائل کام آتے ہیں۔ ان کے ذریعے عوام کے مطالبات حکومت تک اور حکومت کے فیصلے عوام تک بھی پہنچتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا اہم ذریعہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی مطالبہ کرنا ہوتا ہے تو ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ہم لکھتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں، ہم اخبارات میں لکھتے ہیں، خبر بنتی ہے اس کی، پرامن احتجاج کر سکتے ہیں تاکہ اپنی بات جو ہے وہ آگے پہنچا سکیں۔ تو اخبارات اور رسائل ملک میں ہر جگہ پڑھے جاتے ہیں، لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں خواندگی کہتے ہیں پڑھے لکھے افراد کا کم ہونا۔ تو جب یہاں پہ افراد کم پڑھے لکھے ہیں تو یہی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دو پڑھنے والے ہوتے ہیں، اخبارات کہیں پہ پڑھ رہے ہیں تو باقی سننے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اخبار خواندہ اسے کہتے ہیں یونیسیف کی ڈیفینیشن کے مطابق کہ اخبار میں لکھی ہوئی خبر کو کوئی نہ صرف پڑھ سکے بلکہ اس کو سمجھ سکے۔ تو ہمارے ہاں جو خواندگی ہے وہ بہت کم ہے، اور وہ لوگ جو کہ وسائل بھی ان کے بڑے محدود ہیں، اس لیے عوام اخبارات اور رسائل کو خریدنے کی استطاعت رکھنے میں وہ عوام اخبار خریدنے کی بجائے روٹی کو ترجیح دیتی ہے، بلکہ بعضوں کو اب تو اخبارات میں پکوڑے بھی کھائے جاتے ہیں اور نہ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ اخبارات اور رسائل میں بعض خبریں صحیح بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ بھی ایک جو ہے وہ ملا جلا رجحان ہوتا ہے، کچھ میڈیا جو ہے وہ کسی کی سیاسی طور پر بھی جھکاؤ ہوتا ہے جس میں وہ اپنی من پسند جو ہے وہ خبر لگا دیتے ہیں، یا اس خبر کی تصدیق نہیں کرتے، بغیر تصدیق کے خبر لگا دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات اخبارات کی رپورٹیں بھی غلط ہوتی ہیں جس سے رائے عامہ منفی تاثر لیتی ہے اور حکومت بھی بے راہ روی کا شکار ہوتی ہے۔ اگر اخبارات اور رسائل میں یہ خرابی دور کر دی جائے نا تو فلاحی ریاست میں یہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہے وہ لیکچر یہاں تک ہم رکھتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ سے کیا مراد ہے، ایک فلاحی ریاست میں اس کا کیا کیا کردار ہوتا ہے، اور اس کا پہلا پوائنٹ ہم نے پڑھا اخبارات اور رسائل۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے جس میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور دیگر جو ذرائع ہیں وہ فلاحی ریاست میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک جو ہے سمجھ آ چکا ہوگا۔ آپ نے کل اس کو یاد بھی کر کے آنا ہے اور لکھ کر بھی لانا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔